السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 31 جنوری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے افراد کی تعداد میں کافی اضافہ ہو جائے گا جنہیں اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ انہوں نے مال کیسے کمایا ہے، حرام کمایا ہے یا حلال کمایا ہے۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ سعودی عرب کی وزارت محنت نے سعودیزیشن کی رفتار اور تعداد بڑھانے کے لیے 20 نئے فارمولے تیار کر لیے ہیں، جس کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا۔ اس نئے اعلانات کا مقصد پرائیویٹ اداروں میں کام کے ماحول کو بہتر بنانا، سعودی شہریوں کو پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے کے لیے راغب کرنا، روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنا اور لیبر مارکیٹ میں اداروں کے درمیان مقابلے کے معیار کو بلند کرنا ہے۔ وزارت محنت کا مزید کہنا ہے کہ ان 20 نئے فارمولوں کو پیش کرنے کے بعد درآمدی افرادی قوت کی نئی پالیسیاں متعارف کرائی جائیں گی۔ اس نئے فارمولے میں ایک نیا اور منفرد پروگرام متعارف کرایا جائے گا، جس کی وجہ سے تمام سعودی شہریوں کو یہ معلوم ہوگا کہ کس شعبے میں کتنے شہری کام کرتے ہیں، کس کمپنی میں کتنے غیر ملکی کام کر رہے ہیں۔ جن اداروں میں غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہری کام کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ پرائیویٹ اور اداروں کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہریوں کو ملازمت پر رکھیں۔ لہٰذا اب آنے والے دنوں میں سعودیزیشن کے لحاظ سے مزید کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں، جس کی تفصیلات جیسی آئیں گی فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی۔ جدہ شہر کے بلدیاتی امور کے نجی اداروں کے زیر نگرانی کا کام اتوار کو شروع کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پرائیویٹ اداروں کے انسپیکٹرز دکانوں کا معائنہ کر کے خلاف ورزیوں کا ریکارڈ میونسپلٹی کو مہیا کریں گے۔ پھر یہ افسران کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں دکاندار پر اپنے طور پر کوئی جرمانہ عائد نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی کر سکیں گے۔ میونسپلٹی کے اداروں کا کہنا ہے کہ انسپیکٹر کے اختیارات خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کی بجائے خلاف ورزیوں کا ریکارڈ محفوظ کرنے میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ انسپیکٹرز دکانوں میں موجود خلاف ورزیوں کی تصاویر لیں گے اور ایک اپلیکیشن کے ذریعے یہ تصاویر خصوصی کمیٹی کو بھیجیں گے۔ پھر کمیٹی کے اراکین تصاویر کا تفصیلی جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے کہ اس میں کیا جرمانے کرنے ہیں۔ یاد رہے، پچھلے دنوں جعلی انسپیکٹرز اس طرح کی کارروائیاں کرتے دیکھے گئے ہیں، جس سے وہ لوگوں سے بھاری رقوم بھی بٹورتے دیکھے گئے ہیں۔ ان تمام صورتحال کے بعد جدہ کی بلدیہ نے یہ بہترین فیصلہ کیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی اور خلاف ورزی سامنے نہ آئے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے مملکت میں موجود سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ چھیڑخانی کرنے والے کو 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ جو شخص بھی چھیڑخانی کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے انسداد چھیڑخانی قوانین کے تحت 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق بدکلامی، کسی بھی طریقے کی زیادتی، کسی بھی شخص کی آبرو اور عزت کو پہنچنے والے نقصان، چاہے وہ کسی ایک غیر اخلاقی بات کی وجہ سے ہو یا غیر اخلاقی حرکت کی وجہ سے، تو یہ تمام عمل چھیڑخانی کے زمرے میں آتے ہیں اور اس کے مطابق سزائیں اور جرمانے عائد کی جا رہی ہیں۔ لہذا کسی سے مذاق کرتے وقت بالکل اس طرح کی حرکات نہ کریں جس سے اس کی عزت مجروح ہو، اور یہ غیر اخلاقی نہیں، غیر اسلامی طریقہ بھی ہے۔ چین میں پھیلنے والا کرونا وائرس پوری دنیا میں بے چینی اور خوف کا باعث بن چکا ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے اب تک 170 سے زائد افراد کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 5000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس وبائی وائرس کے حوالے سے سعودی عرب میں تاجروں اور صارفین میں بہت بے چینی اور بے یقینی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے پیش نظر مملکت کے تمام سرحدی چوکیوں، بندرگاہوں اور ایئرپورٹس کی حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ طبی عملے کی ہنگامی بنیادوں پر مستقل ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جو چین سے آنے والے مسافروں کا مکمل طبی معائنہ کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ جان لیوا وائرس دنیا بھر کے 19 ممالک تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے پہلے 2014 اور 2015 میں بھی کرونا وائرس اونٹوں کی وجہ سے سعودی عرب میں کافی ہلاکتوں کا ذمہ دار رہا ہے۔ 2014 کا حج اور عمرے آپریشن میں اس وبائی امراض کے پھیلنے کی وجہ سے متاثر ہوا تھا۔ نئی اطلاعات کے مطابق کچھ کیسز انڈیا، فلپائن اور پاکستان میں بھی سامنے آئے ہیں۔ UAE تک بھی یہ پہنچ چکا ہے، لہٰذا تمام افراد میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی طرح بہت ساری دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ اس بارے میں اقدامات کر رہی ہیں۔
सऊदी महकमा अमन व अमान ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि अलजौफ में गैर इखलाकी लिबास पहनकर पब्लिक मकामात पर घूमने वाले 593 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। महकमा अमन व अमान का कहना है कि सऊदी काबीना ने समाजी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को फराहम की है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मुसलसल गश्त कर रहे होते हैं ताकि ममलिकत की समाजी इक़दार की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा दी जाए। लिहाजा कोशिश करें कि ऐसे लिबास पहनकर किसी भी पब्लिक मकामात पर ना जाएं जो कि गैर इखलाकी होते हैं। शॉर्ट और धोती वगैरह बिल्कुल गैर मुल्की अफराद इस्तेमाल ना करें। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ऐलान किया है कि गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के मालकान को 3 माह की मोहलत दी गई है। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक ममलिकत में इस्तेमाल की जा सकती हैं। मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बाद लाजमी है कि या तो गाड़ियां वापस ले ली जाएं या फिर इनकी रजिस्ट्रेशन सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक के दायरे के लिहाज से कराई जाए। इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए और नंबर प्लेटों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रियाद, जद्दा, ताइफ, अलकरियात, अलजौफ, तबूक, नजरान, जजान, मदीना मुनव्वरा, हदूद शुमालिया, असीर, कसीम, दमाम, मशरक़ी रीजन, हफ्रुल बातिन और अल-असा में बहुत सारे स्पेशल डेस्क कायम कर दिए हैं जहां बैरून मुल्क से लाई गई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की गई है। 3 माह की मुद्दत में अगर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन न कराई गई तो मालकान के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी और चलान किए जाएंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो गैर मुल्की दूसरे ममालिक से गाड़ियां मंगवा लेते हैं, उसके बाद अगर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि फौरी तौर पर ट्रैफिक कवानीन के इस नए हुक्मनामे पर अमल कर लें।